دوستو آج میں آپ لوگوں کو قیس کے حوالے سے جو مجنون کے نام سے مشہور ہے اس کے حوالے سے ایک عجیب سٹوری جو ہے وہ آپ کو سناتا ہوں۔ دوستو قیس کا مطلب جو ہے عربی میں وہ عقل مند ہے۔ وہ بہت ہی عقل مند تھے اور ایک عربی شاعر بھی تھے، اور لیلا کے عشق میں جو تھے وہ بالکل پاگل ہو گئے۔ ایک دفعہ اس کے والد صاحب نے بہت ہی زیادہ تنگ آ کر قیس کو ہاتھ سے پکڑ کے بیت اللہ شریف لے کے گئے اور قیس سے کہا کہ بیت اللہ شریف پہ ہاتھ رکھ کے توبہ کر لو کہ آئندہ تم لیلا کے عشق سے باز آ جاؤ گے اور مزید ہمیں بدنامی اور رسوائی سے بچاؤ گے، کیونکہ تمہاری وجہ سے پورے خاندان میں ہمیں جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ہم شرمندہ ہو رہے ہیں۔ مگر قیس تو تھا ہی عقل مند، تو پتہ ہے اس نے کیا کیا کہ اس نے بیت اللہ شریف پہ ہاتھ رکھ کے عربی کے کچھ اشعار پڑھے، جن میں سے دو شعر کچھ اس طرح ہے کہ الہی تبت فی کل المعاصی، کہ اے اللہ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، ولیکن حب لیلا لا اتوب، لیکن جو لیلا کے ساتھ میرے عشق ہے میں اس سے توبہ نہیں کرتا۔ تو اس پر اس کے والد صاحب کو بہت ہی زیادہ غصہ آ گیا اور اسے چھوڑ دیا کہ تیرا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک اور موقع پر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ قیس سے کسی راستے پہ ملے اور قیس کو کہا کہ میں نے خلافت جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ خلافت جچتی بھی امیر معاویہ پہ ہے۔ مگر قیس خاموش رہے اور کچھ نہیں بولا، جس پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور پوچھا کہ قیس تمہیں کیا ہوا ہے، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ تو قیس نے کہا کہ خلافت تو صرف لیلا ہی پہ جچتی ہے، جس پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم مجنون ہے، یعنی دیوانہ ہے، اور اسی دن سے پھر قیس کا نام جو تھا وہ مجنون پڑ گیا۔ جب قیس یعنی مجنون کی وفات ہوئی تو کسی بہت بڑے بزرگ نے قیس کو خواب میں دیکھا، تو بزرگ جو ہے وہ قیس سے خواب میں پوچھتے ہیں کہ بتاؤ قیس، اللہ رب العالمین نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو قیس نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا ہے، مگر مجھے روز قیامت لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اللہ رب العالمین لوگوں کو بتائیں گے کہ دیکھو کس طرح ایک بندے نے بندے کے عشق میں اپنا سب کچھ کھو دیا اور اتنا مگن ہو گیا کہ اسے کسی چیز کا خیال نہیں رہا۔ تو تم لوگ بتاؤ کہ تم میرے ساتھ عشق میں کتنے سچے تھے۔ تو دوستو یہ بہت ہی ڈیپ بات ہے کہ ایک بندہ ایک بندے کے عشق میں اسی حد تک جا سکتا ہے اور اسی حد تک وہ فنا ہو سکتا ہے، تو اللہ کے عشق میں بندے کو پھر کس حد تک فنا ہونا چاہیے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے دلوں کو اپنے عشق سے منور کر دے اور ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔